اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں کالج میں داخلہ دلوانے پر راضی نہ تھیں۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا، تب انہیں مجھے کالج بھیجنا ہی پڑا۔ جوان بیٹی کی ماں کو وہم ستاتے ہیں، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کالج کا دوسرا دن تھا، گھر سے نکلی تو دو آنکھیں میرا تعقب کرنے لگیں۔ میں نے نظریں چرا لیں اور بے نیاز بن گئی اور اپنی راہ چلتی کالج پہنچ گئی۔ واپسی پر وہ آنکھیں پھر منتظر تھیں، میں آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے۔ اس نے گھر تک پیچھا نہ چھوڑا، اب تو یہ روز کا معمول بن چکا۔ لاکھ بچ کر نکلنا چاہا، مگر یہ نظریں ایسی تیز کہ جدھر مڑتی اپنے جسم کے اندر ان کی تپش محسوس کرتی۔ مشکل یہ تھی کہ گھر پہ اس بات کا کسی سے تذکرہ بھی نہ کر پاتی۔ بتانے کا مطلب صاف تھا کہ گھر والے کالج جانے سے روک دیتے، اسی طرح تعلیم کا خواب پورا نہ کر پاتی، اور ایسا میں کسی قیمت پر نہ چاہتی تھی۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ آفرین ہے اس بندے پر، روزانہ اس نے یہ کٹھن ڈیوٹی دی، مجھے کالج سے گھر اور گھر سے کالج وہی پہنچانے اور لانے والا تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس عرصے میں نہ کبھی کلام کیا اور نہ کبھی تنگ کیا، بس مجھ سے تھوڑے فاصلے پر پیچھے پیچھے چلتا، اور جب میری منزل آ جاتی اچانک غائب ہو جاتا۔ آخر کار میں نے اس کی دیوانگی سے سمجھوتا کر لیا۔ سوچا میرا کیا جاتا ہے، اپنی ہی ٹانگیں تھکاتا ہے، اپنی ہی زندگی برباد کر رہا ہے، اپنا وقت برباد کرتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہتا، مجھے کیا لینا۔ جس دن کچھ کہا تو دیکھ لوں گی۔ شروع میں ڈرتی تھی، رفتہ رفتہ اعتماد آتا گیا۔ اب اکیلے کالج آتے جاتے ڈر نہ لگتا تھا۔ جو تعقب کرتا تھا اسے اپنا محافظ اور چوکیدار تصور کر لیا۔ سکون سے تعلیم حاصل کرتی، بالآخر میرا ستارہ گردش میں آ گیا۔ ایک روز جبکہ کالج میں پارٹی تھی، اپنے راستے پر جا رہی تھی، اچانک وہ سامنے آ گیا۔ میں اسے اس کے قدموں کی آواز سے پہچانتی تھی۔ پہلی بار صورت دیکھی، بس دیکھتی رہ گئی، خود پر قابو نہ رکھا اور پوچھا، کیا بات ہے مسٹر؟ کمال کے مستقل مزاج ہو، ابھی تک ہمت نہیں ہاری۔ وہ بولا، آج ہمت ہار چکا ہوں۔ یہ کہہ کر جلدی سے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں تھمایا اور چل دیا۔ حیرت کی بات تھی وہ میرا نام بھی جانتا تھا۔ پہلے اس کاغذ کو دیکھتی رہی، سوچتی رہی پڑھوں یا پھاڑ دوں۔ اسی لمحے تجسس نے دامن پکڑ لیا۔ گھر لا کر اسے پڑھا لکھا تھا، میں کوئی لو افیئر یا آوارہ شخص نہیں ہوں، تم کو دیکھا بس پھر بھلا نہ سکا، تمہارے گھر شادی کا پیغام بھجوانا چاہتا ہوں، اجازت دو۔ عجب جنونی آدمی ہے، سوچا جان نہ پہچان، بنا زندگی بھر کا ہمسفر بننے میں کیا جانوں آوارہ ہے یا شریف خاندان کا ہے، نکما ہے یا مالدار ہے۔ لگتا تو نکما سا تھا، پر صورت لاکھوں میں ایک تھی، مگر اجنبی انجان تھا، کوئی کیسے کسی راہ چلتے پر اعتبار کرے۔ اس نے اپنا نام سعود لکھا تھا اور گھر کا پتہ بھی درج تھا۔ میں نے اپنی سہیلی کو کاغذ دکھایا کہ معلوم نہیں کون ہے، کالج کے پہلے دن سے پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے نام پڑھا اور بولی، جانتی ہوں میں اسے، یہ میرے چاچا کا بیٹا ہے، اکلوتا لاڈلا اور مالدار باپ کا بیٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان لوگوں کا اپنا بزنس ہے۔ سعود برا نہیں ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، بس یوں سمجھ لو کہ عشق میں گرفتار ہے، اور جانتی ہو نا، عشق نہ پوچھے ذات۔ میں نے کہا نازیہ ایسی بات مت کرو، اس مسئلے کا حل نکالو۔ اب بہت ہو گیا، 1.5 سال سے خاموشی سے برداشت کیا ہے۔ وہ بولی، تم بڑی سنگ دل ہو، تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پھوٹا۔ ارے نادان، کوئی اتنا بھی کسی کو چاہتا ہوگا کہ برسوں کسی کے پیچھے چلتے رہے؟ صبر تم نے کیا ہے یا اس بیچارے نے؟ اب کیا کروں میں، نوبت پرچے بازی تک آ گئی ہے۔ بھائی زندگی میں اتنا چاہنے والا دوبارہ نہیں ملے گا، سنجیدگی سے سوچو۔ ہاں کہتی ہو تو میں سعود کی امی یعنی اپنی چچی کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجتی ہوں، پھر جو جواب تمہارے والدین سے ملے اسے قبول کر لینا۔ غرض کئی دن نازیہ میرے ذہن کو ہموار کرتی رہی۔
تب میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ رشتہ تو مناسب ہے۔ میری خاموشی کو نیم رضامندی مان کر نازیہ اپنی چاچی کو ہمارے گھر لے آئی۔ انہوں نے آتے ہی سیدھی بات کی کہ بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ وسیلہ نازیہ بنی تھی، اس لیے امی نے خاتون کی بات غور سے سنی اور حال احوال معلوم کیا۔ جب ہر طرف سے تسلی ہو گئی تو امی نے کہا کچھ دن تک سوچ کر جواب دیں گے۔ میرا ایف اے کا رزلٹ آ گیا، میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گئی۔ اب سعود کے گھر والے بار بار آنے لگے۔ ادھر نازیہ سے سعود پوچھتا کہ شازیہ کے گھر والے جواب کیوں نہیں دیتے، کتنی مدت سوچنے میں لگائیں گے، ہاں یا نہ میں جواب تو دیں۔ انہی دنوں ابا جان کو بیماری لاحق ہو گئی اور وہ ملازمت چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے۔ والدہ نے مجھے امیدوں کا مرکز بنا لیا، ہر وقت کہتی اب میاں جی کام نہیں کر سکتے، اب شازیہ ہی ہمارا سہارا بنے گی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن حالات برے ہوتے جا رہے تھے۔ لگتا تھا ملازمت میرے نصیب میں لکھی گئی ہے، وہ بھی اس عمر میں جب لڑکیاں سنہرے خواب دیکھتی ہیں۔ سعود کی والدہ چکر لگا رہی تھیں، بیٹا ان کو مجبور کرتا تھا کہ شازیہ سے شادی کرنی ہے۔ کچھ بھی کرو اماں، شازیہ کی والدہ کو منا لو۔ اور امی جان رشتہ داروں کے پاس جا جا کر میری ملازمت کی درخواست کرتی تھیں۔ اسی روز امی کی ایک کزن آئے اور کہا شازیہ کے لیے ملازمت ڈھونڈ لی ہے، اگر کرنی ہے تو درخواست اور مطلوبہ کاغذات جمع کروا دیں۔ میری تو جان جا رہی تھی، میں ملازمت کی چکی میں پسنا نہیں چاہتی تھی، لیکن والدہ کے ہاتھوں مجبور تھی۔ امی اپنے کزن کو دعائیں دینے لگیں، بھیا اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر و ثواب دے، تم نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ شازیہ نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب اس کو ملازمت کرنی پڑے گی اور بچوں کو بھی پڑھانا ہے، بچوں کا اسکول جاری رکھنا ہے۔ کم از کم بچے میٹرک کر لیں، پھر شازیہ کی شادی کا سوچوں گی۔ امی کی بات سن کر میرا دماغ بجھ گیا۔ اب کمرے میں جا کر سرد خوابوں کی چادر میں خود کو لپیٹ لیا۔ اسی وقت ماں کمرے میں آئی، مجھے چادر اوڑھے لیٹا پایا تو بولی میں جانتی ہوں تم افسردہ ہو۔ سر پر ہاتھ پھیر کر کہا بچی رنجیدہ نہ ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہماری مجبوری۔ تمہارے والد کو کینسر ہو گیا ہے، ان کی زندگی کے دن زیادہ نہیں ہیں، میں مجبور ہوں، ورنہ کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی دلہن نہ بنے۔ بیٹا کبھی کبھی بڑوں کو چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، یہ تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی کا سوال ہے۔ میں بامشکل آنسو پی لیے اور کہا امی جان فکر نہ کریں، میں ملازمت کروں گی، آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گی، میں نہیں تو اور کون قربانی دے گا۔ وہ رات کروٹیں بدلتے گزر گئی، کبھی سنہرے مستقبل کے خواب آوازیں دیتے، کبھی سعود کا خیال آ جاتا جس نے 1.5 سال خاموشی سے گزار دیے۔ سعود کی محبت اب میرے دل پر وار کرتی تھی۔ پھر میں نے عہد کر لیا، خواہ مجھ پر قیامت بیت جائے، اب میں گھر والوں کا سہارا بنوں گی۔ صبح اٹھ گئی، تیار ہونے لگی، ماں کی نگاہوں نے میرا ارادہ بھانپ لیا۔ ماں بولی بیٹی بے شک ہمارا سہارا نہ بنو، مگر کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے تمہارے بیمار باپ کی عزت مٹی میں مل جائے۔ واقعی ماں کی نظریں دیوار کے اس پار بھی دیکھ لیتی ہیں۔ میں آج سعود سے ملنے جا رہی تھی، لیکن اسے سمجھانے کہ اب وہ میری آس میرا انتظار چھوڑ دے اور اپنی والدہ کو ہمارے گھر نہ بھیجے، کیونکہ میں اپنے کنبے کے لیے قربانی دینے پر مجبور ہوں۔ نازیہ کے ذریعے میں نے سعود سے ملاقات کی۔ سعود میری باتیں سن کر ناراض ہو گیا اور کہا تم محبت کو مذاق سمجھتی ہو، لیکن عشق مذاق نہیں۔ تم نوکری کا خیال چھوڑ دو، میں تمہارے کنبے کا سہارا بنوں گا۔ تمہارے والدین میرے بھی ماں باپ ہیں، تمہارے بہن بھائی میرے بہن بھائی ہیں۔ میں نے محبت نہیں تم سے عشق کیا ہے۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی غیر میرے کنبے کی کفالت کرے، میں اس لیے کوئی امید افزا جواب نہ دیا۔ جاتے ہوئے اس نے کہا تھا شازیہ یہ وقت بڑا بے رحم ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، تم بہت بڑا غلط فیصلہ کر رہی ہو، تم اصل میں مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو، گھر کی مجبوری تو ایک بہانہ ہے،
ورنہ دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ماں کی خوشی اور بہن بھائیوں کے لیے میں نے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا۔ میں مسلسل 15 سال مشقت کی چکی میں پستی رہی اور اپنے گھر کے گلشن کی آبیاری کرتی رہی۔ سبھی نے میرا ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، لیکن میرا روتا ہوا دل کوئی نہ دیکھ سکا۔ وہ وقت آ گیا جب میری محنت رنگ لائی، بہن بھائی پڑھ لکھ کر اپنے اپنے گھر ہو گئے، ان کو اپنی خوشیاں مل گئیں تو مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ میں ان کے قدموں کی دھول تھی یا اس کارواں کے پیچھے رہ جانے والی راکھ تھی۔ والدین کی وفات کے بعد بھابھیوں نے بھائیوں کو الگ کر دیا، وہ مجھ سے علیحدہ رہنا چاہتی تھیں۔ بہنیں اپنے گھر کی ہو گئیں اور میں اکیلی زندگی کی کشتی کھینچنے لگی۔ جب عمر 42 سال ہو گئی تو سعود یاد آیا، جس نے کہا تھا، شازیہ، وقت بڑا بے رحم ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ میں بہت تنہا تھی، ایک دن شازیہ کے پاس گئی۔ وہ دوسرے شہر جا چکی تھی، دل بجھا ہوا تھا۔ سوچا اپنی پیاری سہیلی سے مل لوں گی تو افسردہ دلی میں کچھ تو کمی آئے گی۔ نازیہ سے ملنے دوسرے شہر گئی۔ نازیہ نے بہت اچھا استقبال کیا اور گرم جوشی سے ملی۔ کچھ گلے شکوے ہوئے اور ماضی کی سنہری باتیں ہم نے دہرائیں۔ اچانک ہی نازیہ نے بتایا، سعود ایک مدت کے بعد دبئی سے لوٹ آیا ہے اور کل میرے گھر دعوت پر آ رہا ہے، لیکن سعود نہیں جانتا کہ تم آئی ہوئی ہو۔ میں نے کہا، خدا کے واسطے تم سعود کو میرے بارے میں نہ بتانا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلی رات کھانے پر نازیہ کے گھر مہمانوں کی آمد ہو گئی۔ جب کھانا شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ 2 آنکھیں مجھے کافی دیر سے دیکھ رہی ہیں۔ نہ جانے اس دن مجھ میں کون سی کشش آ گئی تھی کہ 2 آنکھیں مجھے دیکھے ہی جا رہی تھیں۔ میں نے تو اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا، بہن بھائی چھوڑ گئے تھے، اب بڑھاپے کی سرحد پر تھی۔ میں واپس گھر آ گئی اور بہت روئی۔ سعود بہت یاد آیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، سوچا کون ہوگا۔ باہر بمشکل اٹھی، دروازہ کھولا تو سعود سامنے کھڑا تھا۔ نازیہ بھی ساتھ آئی تھی۔ مجھے بخار تیز ہو چکا تھا، انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ بخار کی شدت سے میں تپ رہی تھی، مجھے سہارا دیا اور ہسپتال لے گئے۔ مجھے یخنی تیار کر کے پلائی، یہاں تک کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ سعود نے بٹھایا اور بولا، نازیہ کے گھر جب تمہیں دیکھا، پورا نہ گھاؤ جو بھرا نہ تھا وہ پھر تازہ ہو گیا۔ نازیہ کو مجبور کر کے لایا ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ مگر دیکھو، میں نے تمہارا انتظار کیا اور ابھی تک کر رہا ہوں، کیونکہ میں وقت نہیں ہوں اور نہ ہی میں بے رحم ہوں۔ بے رحم تم تھی جو مجھے ٹھکرا دیا، اور آج تم کتنی تنہا ہو، کوئی تمہارے پرسانے حال نہیں ہے۔ اس روز میری بات مان لیتی تو میں تمہارے گھر والوں کا سہارا بنتا۔ میں نے کہا، سعود، تم نہیں سمجھو گے، ویسے بھی دکھ ملے اگر شادی کرتی پھر بھی دکھ ملتا۔ انسان اپنی انا کو توڑ کر کبھی سالم نہیں رہتا۔ تم نے عشق کیا تبھی تم ثابت قدم رہے، میں نے تم سے عشق نہیں کیا تھا، بس تم اچھے لگے اور شادی میری عمر کا تقاضا تھا، مگر تمہارا احسان میں نہ لا سکی۔ سعود، مجھے معاف کر دینا۔ سعود بولا، شازیہ، عشق میں معافی نہیں ہوتی، تم کو معافی مل جائے گی مگر مجھے نہ ملے گی۔ میں جب تک جیوں گا سولی پہ لٹکتا رہوں گا، کیونکہ میں نے عشق کیا تھا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا، ویسے ہی تم عشق نہیں سمجھو گی۔ میں دنیا گھوم آیا ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، مگر ابھی تک شادی نہیں کی۔ تم مجھ سے شادی کر لو، عمر بیت چکی ہے۔ میں نے کہا، اب کیا اچھی لگوں گی، شادی کا وقت تو بیت چکا ہے، پینشن ملتی ہے، اسی سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ نازیہ نے مگر ہار نہ مانی اور پیچھے ہی پڑ گئی۔ پھر میری اور سعود کی شادی کروا کر ہی اس نے دم لیا۔ آج بھی سعود کہتے ہیں، ہم نے سنہرے خوابوں کی طرح شادی تو نہیں کی، لیکن ہمیں آج بھی ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے۔ ابھی جب 2 آنکھیں میرا تعاقب کرتی محسوس ہوتی ہیں تو کہتی ہوں، سعود، تم بڑے مستقل مزاج ہو، تمہاری محبت کی مثال ملنی مشکل ہے۔